اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر، گزشتہ 3 روز کے دوران خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ اور بنوں میں 2 الگ الگ ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اور ان میں انڈین حمایت یافتہ 35 دہشت گرد پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں نے ہلاک کر دیے، جبکہ اس دوران 12 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں، اور ان کے جنازوں میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر آج بنوں کے دورے پر گئے۔ وہاں انہوں نے ان جوانوں کے جنازہ اٹینڈ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں زخمیوں کی CMH بنوں میں عیادت بھی کی، اور وہاں سے ایک بہت اہم میسیج دیا گیا ہے افغانستان کو اور دنیا کے کچھ اور ممالک کو، اور دونوں کا وہاں پہ موجود ہونا۔ پاکستان میں ایک ہائیبرڈ نظام ہے اور دونوں اس کو چلانے والے ہیں، اور یہ یونٹی کا پیغام دینا پوری دنیا کو کہ اس وقت جب دہشت گردی پاکستان میں عروج پہ پہنچ چکی ہے، اس وقت پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت متفق اور متحد ہے، اور یہ میسیج دیا گیا، وہاں سے کہا گیا واضح طور پہ افغانستان کی حکومت کو کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ اپنے محسن پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے یا دہشت گرد خوارج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک فیصلہ کرنا پڑے گا افغانستان کے طالبان کو، جو اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی اسلامی فوج جس سے اسرائیل کو آج کل بہت خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اس کے اوپر مسلسل دہشت گرد کاروائیاں کیوں یہ کر رہے ہیں TTP کے لوگ، اور اس کی جو پاکستان میں سیاسی سپورٹ ہے ان کو بھی یہ میسیج گیا ہے۔ اور ہماری اہم خبر آج جو ہے وہ اسرائیل کا پلان، اور پاکستان پر حملہ کرے گا اسرائیل یا دہشت گرد گروہوں کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنے تجزیہ دینا چاہتا ہوں، اور پھر ہم بڑھیں گے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ تو یہ جو آج میسیج گیا افغانستان کو، دہشت گردی کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں بہت بڑھ گئے ہیں، اور یہ خاص طور پہ 20 اگست کو جو افریقی مذاکرات ہوئے تھے کابل میں پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان، جو لگتا ہے اب حالات سے لگتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور افغان طالبان کے شواہد بہت زیادہ پاکستان کے پاس موجود ہیں کہ افغانستان کے شہری پاکستان میں آتے ہیں، یہاں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں، اور پھر واپس وہاں افغان طالبان کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ اس کے باوجود ہو رہا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے، پاکستان کی حکومت کے، پاکستان کے اداروں کے ان افغان طالبان پر بہت زیادہ احسانات ہیں، لیکن محسن کشی شاید اس افغان حکومت کی گھٹی میں ہے، اور امید یہ تھی کہ آ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے، لیکن وہی خدشات جو پوری دنیا پاکستان کو بتا رہی تھی وہی سچ ثابت ہوئے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر محسن کش ہیں، جن کے پاس طاقت آئے گی تو وہ سب سے پہلے اس ہاتھ کو کاٹیں گے جو ان کو کھانا کھلاتا تھا، جو ان کو نوالا دیتا تھا۔ اور اس میں اسرائیل کا کیا پلان ہے وہ میں آپ سے ذرا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور ایک ویو ہے کہ اسرائیل کو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے بہت خطرہ ہے، اور ایران کے بعد، قطر کے بعد اب اگلا نشانہ یا ترکی ہو سکتا ہے یا پاکستان ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی سالڈ ابھی تک وجہ نہیں ہے۔ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں بہت سخت جواب دیا اسرائیل کو، پوری دنیا نے دیکھا، جس کے بعد اسرائیل کے نمائندے نے پاکستان کے نمائندے عاصم افتخار سے معافی بھی مانگی، جو کہ ایک خوشائند بات ہے اس سینس میں کہ پاکستان نے اپنا کیس، اسلامی دنیا کا کیس، فلسطین کا کیس بہت اچھے طریقے سے لڑا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان نے ایک کو سپانسر کی ہے ایمرجنسی عرب اور اسلامک سمٹ، جو پیر کو دوحہ قطر میں ہو رہی ہے، جس میں قطر کے ساتھ سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اور تیسرا قدم پاکستان کا یہ تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف دوسری دفعہ 4 دن میں دوسری دفعہ قطر کے دورے پر جائیں گے پیر کو، اور وہاں پہ ان کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی کا اور جو بھی وہاں چیزیں ان کو ضرورت ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ اور کل اتوار کو پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی قطر جا رہے ہیں، جہاں پہ اسی عرب اسلامک سمٹ سے پہلے ایک وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں بہت اہم معاملات ڈسکس کیے جائیں گے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اسرائیل، اور اسرائیل نے جو قطر پہ حملہ کیا ہے، اس سے اسلامی دنیا میں ایک خطرے کی گھنٹی بجی ہے، اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ترکی یا پاکستان اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں۔ وضاح خنفر ہیں جو جن کا تعلق فلسطین سے، صحافی ہیں، سینئر، الجزیرہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور وہ صدر ہیں الشرق فورم کے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے دی فرسٹ سپرنگ۔ 2 خطرات کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اسرائیل کیا ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے پاکستان پہ، جس کا جواب
पाकिस्तान के DG-ISPR अहमद शरीफ ने 9 जुलाई 2025 को दिया, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। लेकिन दो खतरात का इजहार किया कि एक डायरेक्ट हमला कर सकता है, और अगर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता तो वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएगा दहशतगर्द ग्रोहों के ज़रिए, ताकि पाकिस्तान में एक इंतशार की कैफियत पैदा हो और पाकिस्तान को पूरी दुनिया का, ख़ास तौर पे अमेरिका, कि ये जो आपके पास न्यूक्लियर हथियार हैं ये इन दहशतगर्दों के हाथ में जा सकते हैं, इसलिए आप ये हमें दे दें। इन दोनों खतरात पे मैं बात करूंगा। पहले जो इसराइल के हमले की खतरे की बात है, उस पे DG-ISPR ने 9 जुलाई को अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, सुनिएगा। There is absolutely no concern whatsoever in the military that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. We are an established and declared nuclear power. The world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. तो आपने सुना, ये जवाब तो इसराइल को देने के लिए पाकिस्तान तैयार बैठा है अगर डायरेक्ट हमला करने की इसराइल ने कोशिश की। लेकिन दूसरा जो खतरा है वो है कि अगर इसराइल हमला नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, वो दहशतगर्द ग्रोहों को पाकिस्तान में प्रमोट करेगा, उनको स्पॉन्सर करेगा, उनको पैसा देगा, उनको असलहा प्रोवाइड करेगा इंडिया के साथ मिलकर। और यही बदकिस्मती से जो इस वक्त नज़र आ रहा है हमें ग्राउंड पे, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी बार बार कोट की जा रही हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में यही हो रहा है। TTP खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का जो एक सूबा है उसको डिस्टेबलाइज किए हुए है। दोनों जगहों पे पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे इन दहशतगर्द ग्रोहों से लड़ रहे हैं। और यहीं पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ये पूछा है आज कि क्या आप इसराइल के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, इन खवारिज के साथ हैं, या फिर आप पाकिस्तान के साथ हैं जिसने आप पर इतने सालों एहसान किया। कतर ने भी एहसान किया, आपके विलास वहाँ पे हैं, आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, आपके पैसे वहाँ पे हैं, लेकिन आप कतर पे भी इसराइल हमला कर रहा है, पाकिस्तान पे भी इसराइल हमला कर रहा है इंडिया के तावन के साथ। और ये TTP के दहशतगर्द, BLA के दहशतगर्द, ये पाकिस्तान के इन दो सूबों के अंदर डिस्टेबलाइज करके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके एक माहौल बना रहे हैं कि पाकिस्तान में एक इंतशारी कैफियत रहे और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कमज़ोर करने या तोड़ने की कोशिश की जाए। ये सबसे बड़ा ख़तरा है इस वक्त पाकिस्तान को, और इसी के बारे में खदशे का इजहार भी किया गया। और कल जो द डिप्लोमेट है, एक अमेरिकन जरीदा, उसने ये बात कही है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जंग जारी है इस वक्त, उसमें कामयाबी ना होने की वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी कंसेंसस नहीं है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग। और उन्होंने PTI का नाम लेके कहा है कि वो इन दहशतगर्दों को अपने शहरी कहती है, जो अफ़गानिस्तान से आते हैं, अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान की फ़ौज पे हमले करते हैं, पाकिस्तान की पुलिस पे हमले करते हैं, पाकिस्तान के सिविलियंस पे हमले करते हैं, शहीद करते हैं उनको और वापस अपनी सेंचुरीज़ में चले जाते हैं। अगर ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं कामयाब हो सकेगी, और साथ हमारी पॉलिसीज़ का भी कसूर है। इस पर मैं अपने एडिटोरियल में बात करूँगा। लेकिन आज की टॉप स्टोरी हमारी होगी, अफगानिस्तान फैसला करे कि पाकिस्तान या ख़वारिज। हमें ज्वाइन करेंगे एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब और महमूद जान बाबर, ब्यूरो चीफ सामा न्यूज़। और हॉट इशू, खित्ते के बदलते हालात और पाकिस्तान का किरदार, रज़ा रूमी से बात करेंगे, सीनियर तजियाकार हैं हमारे आज के हॉट इशू में, कि पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर हो चुकी है, खित्ते में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर बात करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कतर की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का ताउन अहम। हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरा कतर के बाद, कि क्या पाकिस्तान कतर को किसी भी किस्म की इमदाद या ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा उनके सिक्योरिटी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में। इस पे हम अपने एडिटोरियल में जायज़ा लेंगे कि इसके कितने चांसेस हैं और पाकिस्तान को क्या क्या करना चाहिए बजाय इसके कि अपने आप को ख़तरात में डाले।